دیکھیں سجدہ جو اسلام میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، فرما برداری کے اظہار کا ایک ایسا طریقہ ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ فرما برداری کے اظہار کا وہ طریقہ ہے جس سے سب سے پہلا انسان تھا آدم علیہ السلام، وہ سب سے پہلے جس عمل سے متعارف ہوئے وہ یہی سجدہ ہی تھا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ فرمان برداری کے اظہار کے طور پر تھا، اور وہ فرمان برداری کس کی تھی؟ وہ اللہ کی فرمان برداری تھی۔ اللہ کریم نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی گویا تخلیق سے پہلے ہی فرما رکھا تھا کہ انی خالق بشرا، میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، من صلصال من حمأ مسنون، تو کھنکتی ہوئی کالی مٹی سے میں ایک انسان پیدا کرنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جو ہی میں اس کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک چکوں، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تم سب نے سجدے میں گر جانا۔ سبحان اللہ۔ اور اصل میں سجدہ کہتے ہی فروتنی اور عاجزی کے اظہار کو۔ اب یہ عاجزی کا اظہار کا سب سے پہلا وہ طریقہ تھا جو جس کو آدم علیہ السلام نے دیکھا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرشتوں کو دیا تھا، ابلیس بھی وہاں موجود تھا، اس نے وہ نہیں مانا، اور فرشتے جو ہیں گویا آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے سجدہ کرتے ہوئے فرشتوں کو دیکھا اور ان پہ نگاہ پڑی، تو گویا انسان کا جب خمیر اٹھا تو اس کو سب سے پہلے سجدے سے متعارف کروایا گیا، بہت خوب۔ تاکہ پوری زندگی انسانوں نے جب زندگی گزارنی ہے تو وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے گزارے، اور ان کو یہ بھی معلوم ہو کہ یہ فرما برداری اور یہ عاجزی کا اظہار خالق کے لیے ہے، یہ مخلوق کے لیے نہیں ہو سکتا، لہٰذا ساری زندگی مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے بچیں اور خالق کے سامنے جو ہے وہ سجدہ ریز ہوتے ہوئے زندگی گزارے۔ اچھا، یہ تو ایک عملاً ایک پہلا تعارف تھا، اور عملاً اسلام نے جب اس کے لیے حکم دیا تو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بھی اسی کو قرار دے دیا، بس جد وقت ہے کہ تم جب سجدہ کرو تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ۔ اچھا، اسی طرح سجدے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جا بجا فرمایا۔ مثال کے طور پر یہاں ایک ذکر کرنا بڑا ضروری ہے کہ وہ شاید ہمیں عاجزی کے اظہار کا جو مطلب سمجھنے میں آسانی ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں گندم چاہیے اور ہم جو من سلوا سے ہم اکتا گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قریبی بستی میں داخل ہو جاؤ، اور وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب آپ نے دروازے میں داخل ہونا تو جھکتے ہوئے اور عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے داخل ہونا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، جب تم اس طرح سے کرو گے ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی خطائیں معاف کرنی ہو، جتنی مرضی اس نے اپنی کوئی ایسی ہٹ دھرمی کا اظہار کیا ہو جو اس کے فائدے کی نہ ہو بلکہ اس کے لیے نقصان کی چیز ہو، اور جتنی مرضی وہ کر چکا ہو، جب وہ فرمان برداری کے اظہار کا یہ طریقہ اپنائے گا سجدہ کرنے کا، وہ کسی بھی کیفیت میں ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، جب بھی وہ اس اظہار کو اپنائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے لیے موجود پائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہر اس شخص کے لیے ہے، نغفر لکم خطایاکم، جب بھی تم جھکو گے اللہ کے سامنے تو سجدہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار کا، جو عاجزی کے اظہار کا جو سب سے بہترین طریقہ ہو سکتا ہے، وہ اللہ کریم نے ہمیں سجدہ بتایا ہے۔ اور سجدے کے ذریعے سے یہ صرف یہ کوئی جسمانی پوسچر نہیں ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے اظہار کا ایک پوسچر ہے۔ اور دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ شعور اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں بغیر شرعی شعور کے فطری شعور بھی جو عطا کیا وہ یہی کہ جس کو بڑا سمجھتے ہیں اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ یہ غلطی یہاں ہوتی ہے کہ لوگ جو سب سے بڑا ہے اس کی کبریائی کو چھوڑ کر وہ مخلوق میں سے لوگوں کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے سامنے جھکنا شروع کر دیتے ہیں۔ غلطی یہاں ہوتی ہے، وگرنہ یہ شعور موجود ہے کہ جس کو بڑا انسان سمجھتا ہے اس کے سامنے جھکتا ہے۔